چار یہ ہو چار وہ ہو. چار کام کرنے کے، چار کام نہیں کرنے کے، چار کام کم کرنے کے. دعوت ہے، عبادت ہے، خدمت ہے اور تعلیم ہے. اصل میں مسجد نبوی کے اعمال میں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان چاروں عملوں میں لگایا ہوا تھا. یا دعوت میں ہوتے تھے، یا عبادت میں ہوتے تھے، یا خدمت میں ہوتے تھے، یا تعلیم و تعلم میں ہوتے تھے، سیکھنے سکھانے میں. اس دعوت کے اندر بھی عمومی، خصوصی، انفرادی اور اجتماعی، اس میں یہ چار پہلو ہوتے ہیں. دعوت عمومی بھی ہوتی ہے، دعوت خصوصی بھی ہوتی ہے. دعوت خصوصی دین کے خصوص میں اور دنیا کے خصوص میں. دین کی لیول کا خاص آدمی ہے تو اس کی بھی دعوت ہے، دنیا کے لیول کا خاص آدمی ہے تو اس کی بھی دعوت ہے. انفرادی بھی ہوتی ہے کہ تنہا بھی کسی آدمی جو اختلاط میں عموماً ہوتا ہے اور بغیر اختلاط کے بھی ہوتا ہے. ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، خریدنے کے لیے گئے، وہاں ملاقات ہو گئی. مسجد میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہاں ملاقات ہو گئی. انفرادی طور پر آدمی دعوت میں لگا رہے. اور اجتماعی دعوت تو اپنی ہوتی ہے، جولا کی شکل میں بھی ہوتی ہے، بیان کی شکل میں بھی ہوتی ہے. یوں کہتے ہیں کہ بھائی جب دعوت خروج میں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، دعوت کے لیے نکلے ہیں تو دعوت میں لگے رہو. دعوت دیتے رہو تاکہ مدعو نہ بنو. اگر تم دعوت دیتے رہو گے تو تم داعی، دوسرا مدعو. تم دعوت نہیں دیں گے تو دوسرا داعی، آپ مدعو. پھر یہ دعوت عملی بھی ہوتی ہے، دعوت جو ہے نا قولی بھی ہوتی ہے، آثاری بھی ہوتی ہے. جتنی دنیا اس وقت رنگ برنگ کی زیب و زینت کے ساتھ باہر آئی ہوئی ہے، یہ سب دعوت کا ہی کام کر رہی ہے. گاڑیاں دعوت دے رہی ہیں، مکانات دعوت دے رہے ہیں، گرینری دعوت دے رہی ہے. مختلف قسم کی دنیا بھر کی جو اس وقت رنگینی آئی ہوئی ہے دنیا پہ، زیب و زینت آئی ہوئی ہے، بہار آئی ہوئی ہے، یہ بہار بھی دعوت دیتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم دعوت دیتے رہیں گے تو ان سے مدعو نہیں ہوں گے، نہیں تو یہ داعی ہو جائیں گے، ہم مدعو ہو جائیں گے. اور یہ سب شیاطین کے لشکر شمار ہوتے ہیں. دعوت کے جتنے سورسز ہیں غیر اللہ کی دعوت کے، یہ سب شیاطین کا لشکر شمار ہوتا ہے. وہ اپنے لشکر کو استعمال کرتا رہتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ دعوت جب نکلے ہیں تو دعوت میں لگے رہو. اور انفرادی دعوت جو ہے نا، یہ بہترین چیز ہوتی ہے. حضرت مولانا انعام صاحب کو خود ہم نے دیکھا ہے، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنے ہیں کہ کوئی آدمی آیا نظام الدین کی درگاہ سمجھ کے یہ مسجد میں گھس گیا، مرکز نظام الدین میں. تو وہاں کے جو خاص خادم تھے، انہوں نے جو مسجد کے پاس ہوتے تھے اس سے پوچھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہاں ہے. حضرت اندر سے دیکھ رہے تھے، وہ باہر نکل کے چلا گیا. وہ اندر سے نکل کے آ گیا. کہنے کی کیا بات تھی؟ کہنے کہ وہ حضرت کے درگاہ پہ آیا ہوا تھا اور یہ درگاہ سمجھ کے اندر گھس گیا. تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا درگاہ ہے. بہت ناراض ہوئے. کہنے کہ ایک بندہ خود تمہارے پاس پہنچا تھا، درگاہ کے بہانے سے یہ اندر آ گیا تھا، تو تم اس کو دعوت دیے بغیر کیسا بھیجے؟ تم نے یہ موقع کیسے گنوایا؟ اور سیم ایسی اسی سے ملتی جلتی کیفیت میں نے نظام الحسن صاحب کو بھی دیکھی مرکز نظام الدین میں متنبع فرما رہے تھے. ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مل جائے اسے کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کی طرف متوجہ کرو. پھر یہ فرمایا سنا کہ تم اس سے بٹھاتے، اس سے کہتے ٹھنڈا پانی پی لو،
اسے کہتے کہ جب تم آ ہی گئے ہو تو وضو کر لو، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لو. اسے کہتے کہ یہاں پہ یہ محنت ہوتی ہے، یہ مذاکرہ ہوتا ہے، یہ سنوان سے تم اللہ کی بڑائی اس کے سامنے تھوڑی سنا دو. پھر اس کے بعد میں چاہے تو وہ جہاں جا رہا ہوتا اس کا پتہ بتا دیتے آپ، مگر جب وہ آیا تھا تمہارے پاس تو تم نے اس کو چھوڑا کیوں؟ تو اسی لیے شاپنگ کے لیے جب آدمی گروسری کو جاتا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائے. مسجد میں لوگ آ جاتے ہیں ویسے ہی بے وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے، جماعت پہ نہیں پہنچے تھے بعد میں پہنچے، وہ ہیں. کوئی بندہ مسجد میں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہوا، ذکر کرتا ہوا، اس سے موقع نکال کے جب وہ اس سے فارغ ہو جائے یا اس کا موڈ دیکھ لیا جائے کہ وہ بات ابھی بھی کر سکتا ہے تو اس میں بات کر لیا جائے. غرض یہ ہے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، بالخصوص خروج میں جب اللہ کے راستے میں نکلے ہوں تو وہاں خصوصی دعوت کہلاتی ہے، اور خواص کی دعوت بھی خصوصی دعوت ہی کہلاتی ہے. علماء کرام کے پاس جانا، مشائخین کے پاس جانا جو دینی اعتبار سے بڑے ہیں، جس علاقے میں پہنچے اس علاقے کے دینی خواص سے ملاقات کرنا اور ان کے سامنے ان کی کبھی تشکیل نہیں کرنا. آپ بھی نکلو اللہ کے راستے میں، آپ بھی نکل کے یہ نہیں بولنا کبھی، یہ بے ادبی ہے. بس ہم دعا کی درخواست کے لیے حاضر ہوئے تھے، آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے. اگر وہ پوچھیں کہ کیا کر رہے ہو، کیسے حالات ہیں، تو پھر کارگزاری سنا دینا کہ یہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، یہاں ہوا، یہاں ایسا ملاقات ہوئی، وہاں ایسے ملاقات ہوئی، کام ایسے ہو رہا ہے، اتنی جماعتیں نکلی ہیں، فلاں جو بھی اجتماع ہو رہا قریب ہے. کارگزاری تو سنا دو لیکن تشکیل نہ کرو کبھی. اور ایسے ہی دنیاوی لین کا جو خواص ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہوئی ہے، وجاہت دی ہوئی ہے، اس کو اس کے اعتبار سے ملنا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہارے پاس ہے، تم سے اس کا بھی حساب ہوگا. تمہاری وجاہت نعمت ہے تو وجاہت کا بھی حساب ہوگا. تو اس سے آپ نے دین کا کیا کام لیا، کہ دین کی اہمیت ان کے سامنے تو دنیا والوں سے ان کے اعتبار سے، ان کے وزن کے اعتبار سے بات کرنی ہے، دین والوں سے ان کے اعتبار سے بات کرنی ہے. اور عمومی دعوت عمومی گشت کی شکل میں اور عمومی بیان کی شکل میں ہوتی ہے. اسی طریقے پر عبادت ہے کہ جو دعوت سے فارغ ہو تو عبادت میں لگو. اب یہ عبادت بھی اجتماعی بھی ہوتی ہے، انفرادی بھی ہوتی ہے، خصوصی بھی ہوتی ہے، عمومی بھی ہوتی ہے. عام طور پر عبادت میں فرائض ہیں، اس کے ساتھ میں جو ہے تلاوت ہے، اس کے ساتھ میں جو ہے ذکر ہے، اس کے ساتھ جو ہے نوافل ہے. عبادت کے 4 پہاڑ یہ 4 کا کام ہوتا ہے. ہر ایک میں 4 کام ہیں، یہ 4 کی شکلیں بنتی ہیں. ظاہر ہے کہ تلاوت بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے، نفل بھی عبادت ہے، فرائض تو عبادت ہے. اسی طریقے پر خدمت ہے کہ اگر عبادت سے بھی فارغ ہو، دعوت سے بھی فارغ ہو تو پھر خدمت میں لگو. پھر خدمت اپنی بھی، خدمت امیر کی بھی، خدمت جماعت کی بھی، خدمت دوسری مخلوق کی، مقامی لوگوں کی جہاں پر ہم ہیں، کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو اپنے خدمت کے ذریعے سے. اپنی ضروریات اپنی خدمت ہیں. امیر کی فکر رکھنا، امیر کی ضروریات کو پورا کرنا، امیر کو آرام پہنچانا. کیونکہ جتنا زیادہ آدمی امیر کی تعظیم کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے اتنا زیادہ امیر سے فائدہ پہنچتا ہے. اور امیر سے جو اصل فائدہ لیا جاتا ہے وہ اتباع کا لیا جاتا ہے کہ امیر کی اطاعت کر کے اطاعت غیر کی سیکھنا ہوتا ہے. ہم اپنی اطاعت کرنے کے عادی ہیں، اپنے من میں جو آیا وہ کرنے کا. تو اپنا من چھوڑ کے دوسرے کی ماننا، تو بھی وہ دوسرا اگر آج امیر ہے تو کہ اللہ کے رسول کی ماننا آسان ہو جائے گا، اللہ کی ماننا آسان ہو جائے گا. تو اکثر اللہ کی ماننا آسان ہونے کے لیے، اللہ کے رسول کی ماننا آسان ہونے کے لیے امیر کی ماننا سیکھنا پڑتا ہے. اور منشت کے اندر تو بہت آسان ہے، مکرہ ہمیں زیادہ مشکل ہوتا ہے. ناگواری میں محض اس وجہ سے کہ مجھے امیر کی اطاعت کرنی ہے، جس آدمی کو اس میں لطف آ جائے کہتے ہیں اس کو امیر کی اطاعت کا کمال حاصل ہے. اپنے مخالف ذہنیت بات میں، طبیعت میں، مخالف طبیعت امور میں. ساتھیوں کی خدمت کرنا. دعوت میں ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی، خصوصی دعوت میں، دعوت کا اصل میدان جماعت میں نکلا ہوا بندہ ہے. جو لوگ جماعت میں نہیں نکلے وہ دعوتوں آپ کو ہاتھ کو آئیں گے نہیں آئیں گے. جماعت میں جو ساتھی ہیں 5-7 وہ اصل دعوت کا میدان ہے. وہ تو نکلا ہوا ہے، وہ تو فارغ ہے، اس کا ذہن بنایا جائے، اس کا مزاج بنایا جائے، اس کے اندر کیا رکاوٹ ہے، اس کو زیادہ وقت لگانے میں کیا پرابلم ہے، اس کو دین سیکھنے میں کیا مسئلہ ہے. یہ مجھے رائے سین میں بھوپال کے قریب
خاتمہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ بڈھے ملے تھے 5-7، ان لوگ گشت کرا رہے تھے، کہنے کہ دعوت اصل گشت کہاں ہوتی ہے حضرت، اصل دعوت میں نے کہا کہاں ہوتی ہے، لوگ جو جماعت میں نکلے ہیں نا اپنے ساتھ 10-12، یہ ہے اصل دعوت کا میدان میں، کیونکہ وہ تو فارغ ہے، آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، وہ فکر لے سکتا ہے، وہ بات لے سکتا ہے، وہ اصول لے سکتا ہے، وہ ارادہ لے سکتا ہے، وہ سب چیزیں لے سکتا ہے وہ. یہ میں نے سنی تھی ایک بات، تو اس لیے ہمارے تو سنا دی. خیر خدمت کے اندر عرض کر رہا تھا میں، خدمت امیر کی، خدمت اپنے ساتھیوں کی، خدمت جو ہے نا دراصل اخلاق سیکھنے کا بھی نام ہے، کہ اگر ہم اپنے ساتھی کی عزت نہیں کرے اور اپنے ساتھی کی ہم نے خدمت نہیں کی تو ہم اخلاق کا مظاہرہ کہاں کرنے والے ہیں، ہم کہاں سیکھنے والے ہیں اخلاق. جو آدمی اللہ کے مہمان کی، اللہ کے راستے والے کی، ایک مسلمان کی، ایک داعی اللہ کی جو دعوت میں چل رہا ہے، جو اس کی عزت نہیں کر سکا، اس کی خدمت نہیں کر سکا، اس کے ساتھ تمیز سے نہیں رہ سکا، تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی اور جگہ بھی کر سکے گا. جس کے ساتھ 10 نسبتیں لگ گئیں، اس کا ہی اکرام نہیں ہے، اسی سے لڑ رہا، اسی سے بحث ہو رہی ہے، اسی کو اگنور کیا جا رہا، اسی کو ٹیچ کیا جا رہا ہے. جو جماعت میں ساتھی جو آپس میں جڑ کے نہیں رہ پاتے ہیں، اس پر ہے یہ بات. تو کہنے کہ اصل تو اخلاق سیکھنے کے لیے جماعت کے ساتھی ہی ہوتے ہیں. یہاں اگر ہم نے اخلاق سیکھے اور یہاں صبر سیکھا، یہاں شکر سیکھا، یہاں قدردانی سیکھی، یہاں مروت سیکھی، یہاں لحاظ سیکھا، یہاں عزت سیکھی، تو یہ آدمی کے اندر اخلاق پیدا ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. اس لیے خدمت کے اندر اخلاق والا پہلو ہے جماعت کے ساتھیوں کی خدمت، کہ ان کو زیادہ سے زیادہ راحت ملے، سفر میں ان کو راحت زیادہ مل جائے، حضر میں ان کو راحت زیادہ مل جائے، کھانے میں ان کو راحت زیادہ مل جائے، بہتر کھانا ان کو مل جائے، بہتر آرام کی جگہ ان کو مل جائے، بہتر سیٹ ان کو مل جائے، بہتر بستر ان کو مل جائے. یہ ہے خدمت والا پہلو، ساتھیوں کی خدمت کہا جاتا ہے اس کو. تو ساتھیوں کی خدمت، اپنی خدمت، امیر کی خدمت اور مسلیوں کی خدمت، آنے جانے والے لوگوں کی، مسلمانوں کی جو ہوا کرتی ہے. اور تعلیم و تعلم ہے چوتھی چیز. اتنے سارے کام ہمیں کرنے ہیں، اور صحابہ کرام کے اعمال کو ہم غور کرتے ہیں تو مسجد نبوی میں ان چاروں میں سے کسی نہ کسی شکل میں ہی صحابہ ملتے ہیں، اس کے بغیر کسی چیز میں نہیں ملتے صحابہ. اور تعلیم کے اندر جو ہے نا، تعلیم بھی انفرادی ہوتی ہے، تعلیم اجتماعی ہوتی ہے، تعلیم خاص بھی ہوتی ہے، تعلیم عام بھی ہوتی ہے. تعلیم کے اندر بھی 4 ہوتے ہیں چیزیں. اجتماعی تعلیم فضائل ہی کی ہوتی ہے، انفرادی تعلیم فضائل اور مسائل دونوں کی ہوتی ہے. اجتماعی خصوصی تعلیم جو ہے وہ دعائیں سیکھنا، وہ سورے سیکھنا جو ہمیں یاد نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں نکل کر یاد کرنا ہے. اور عمومی جو ہوتی ہے وہ تو کتاب کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے. عمومی اجتماعی بھی ہوتی ہے، انفرادی بھی ہوتی ہے، خصوصی بھی ہوتی ہے، عمومی بھی ہوتی ہے. تو تعلیم اور عبادت اور خدمت اور دعوت، یہ 4 کام ہیں جو اصلاً کرنے کے ہیں ہم کو. اور ظاہر ہے کہ جو چیزیں کھانے کے لیے ان کی، حاجتوں کے لیے ان کی، سونے کے لیے ان کی، جو اور کہتے ہیں ان کو بس بقدر ضرورت کیا کریں. اب اپنی ضرورت پوری ہوئی اور اپنے کام میں لگ گئے، جلدی سے جلدی فارغ ہو جانا. اور جہاں تک تعلق بچنے کا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سوال سے بھی بچنا ہے، اشراف سے بھی بچنا ہے، فضول خرچی سے بھی بچنا ہے. اور کیا ہے؟ وہ تو اشراف ہو گیا، سوال نہ ہو. بغیر اجازت کسی چیز استعمال نہیں، بغیر اجازت کسی کی استعمال نہیں کرنا ہے. یہ چوتھی چیز ہے. سوال باہر کا سوال، اشراف دل کا اندر کا سوال، اور بغیر اجازت کسی کے نہیں لینا، یہ سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. اصل میں آپ ایک طرف یہ بولتے ہیں کہ سوال نہیں کرنا، اور دوسری طرف یہ بولتے ہیں کہ بغیر اجازت نہیں لینا. تو جب اجازت لیں گے تو سوال ہی ہے. اس میں وہ کیا چیز ہے؟ اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں سوال کی جاتی ہیں لیکن سوال میں داخل نہیں ہوتی، ان سے متعلق بات ہے. جو چیزیں سوال میں داخل نہیں ہوتی لیکن سوال کی جاتی ہیں. لوٹا ہے، اب خرچ ہونے والی تو چیز ہے نہیں. سوئی ہے، خرچ ہونے والی چیز نہیں ہے. چپل ہے، خرچ ہونے والی چیز نہیں ہے. تو جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معون میں جو چیزیں آیا کرتی ہیں ان سے متعلق یہ بات ہوتی ہے. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون.
الماعون کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عموماً ایک دوسرے انسان کی ایک دوسرے کو ضرورت پڑتی ہیں اور لینا بھی پڑتا ہے اس کو، اور اس کا لینا شریعت میں منع نہیں ہے اور وہ سوال میں داخل نہیں ہوتا حکماً، یہ ہے۔ تو معاون جو چیزیں ہوتی ہیں جو کم معمولی حیثیت کی ہوتی ہیں لیکن انسان کے کام کی ہوتی ہیں، اگر وہ کسی سے منسوب ہے، کسی سے متعلق وہ چیز ہے، تو جب تک اس کے علم میں نہ لائے اس وقت تک اس کو استعمال میں نہ لائے، تاکہ اس کو عین وقت پر تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ سمجھ رہا کہ ہے، دیکھا تو ہے نہیں، وہ سمجھ رہا کہ کوئی نہیں لے گیا، دیکھا تو لے گیا ہے، تو عین وقت پر اس کو اذیت ہو جائے گی۔ ایذائے مسلم چونکہ حرام ہے، تو ایذائے مسلم سے بچانے کے لیے معاون جو مشترکہ چیزیں اور معمولی چیزیں ہوا کرتی ہیں، ان کو جب لینے کی ضرورت پڑے تو اگرچہ اس میں سوال پایا جاتا ہے لیکن سوال نہیں ہوتا وہ، تو اس میں بغیر پوچھے کہ کوئی چیز، بغیر اجازت کی کسی کی چیز ایسی استعمال میں نہ لائے آدمی۔ اور فضول خرچی، اسراف، غیر ضروری خرچ کر دینا نہ دین کے اعتبار سے ضروری ہے نہ دنیا کے اعتبار سے ضروری ہے، کہتے بھائی ان چیزوں سے بچو۔ اور لا یعنی سے احتیاط، یہ مجموعی پرہیز کہلاتا ہے پورے یہاں سے وہاں تک۔ تو جتنا زیادہ لا یعنی سے آدمی بچتا ہے اتنا اس کے اسلام میں کمال آتا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام آدمی کے اسلام کے کمال میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے۔ لا یعنی باتیں بھی ہوتی ہیں، لا یعنی کام بھی ہوتے ہیں۔ لا یعنی باتوں میں ایک بڑی عجیب بات ایک بزرگ نے فرمائی کہ کلامے کے درو حاجت یعنی باشد لا یعنی، ہر وہ بات جس کے اندر یعنی بولنا پڑتا ہے وہ یعنی سے پہلے لا یعنی تھا۔ وہ یعنی بول کے بول رہے ہیں نا، تو بھائی اب جو آپ یعنی بول کے بول رہے ہیں وہی پہلے کیوں نہیں بولے آپ؟ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کلامے کے درو حاجت یعنی باشد لا یعنی، مطلب یہ ہے کہ شروع ہی سے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بات میں بولوں گا تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی بولنی پڑے گی، لیکن بیان میں اس میں استثناء ہوتا ہے، کیونکہ بیان میں 3 کیٹیگریز ہوتے ہیں۔ ایک بات کو 3 اسلوب میں آپ لائیں گے بیان کے بیچ میں تو وہ بیان سب کے لیے قابل فہم ہو جاتا ہے۔ ایک ذرا تھوڑا سا ہائی لیول کا ہوتا ہے، ایک میڈیم لیول کا ہوتا ہے، ایک لو لیول کا ہوتا ہے، بشرطے کہ آدمی کو اس پر قدرت ہو اور انداز ہو مضمون کا کہ یہ مضمون اس ٹائپ کا ہے کہ اس کو 3 کیٹیگری میں سمجھانا پڑے گا۔ لا یعنی سے ہم جتنا بچیں گے اتنا زیادہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اوقات کی بھی حفاظت ہوگی، اعمال کی بھی ہوگی، معاملات کی بھی ہوگی۔ بس اتنا ذہن میں آیا، اتنا سا ذہن میں آیا، وہ چھوٹا سا انشاءاللہ ساتھ آرام کر لیں، پھر صبح انشاءاللہ اور فجر کا طے کر لیں، جو ساتھی جانا چاہتا ہے کہ کوئی باتوں کا تقاضا ہو آرام کا۔ رات میرے ساتھ جو ہوا میں سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تجزیہ کرنے میں سہولت ہو جائے۔ مجھے 3:45 بجے نیند آئی رات، 3:45 تک میں نے ٹائم دیکھا اور پھر وہ ٹائم ہو جائے گا، اپنے حساب سے فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا بھی کہ میں نماز پڑھ لے کے سو جاؤں تو پھر ان کو بولوں کیسا کہ میں نے نماز پڑھ لی۔ پھر سوچا کہ اگر ان کو اٹھا دوں تو یہ اکیلے آدمی اب اٹھیں گے نیند میں سے، ابھی ان کو بھی دیر میں نہیں لگی ہوگی، ٹائم بہت باقی ہے، اتنا جلدی اٹھا دیا، اس وجہ سے میں نے اٹھایا نہیں، پھر میں سو گیا۔ میری وجہ سے یہ اور یہ رک گئے۔ یہ ابھی بتا رہے تھے راستے میں کہ اگر ایسی صورت آپ کے ساتھ عذر کی پیش آتی ہے تو یا تو پھر پہلے بتا دیں کہ آپ ہمارے میں سے کسی کے ساتھ پڑھ لیں، اگر ایسی صورت ہو جائے تو پھر ساری جماعت چلی جائے گی مسجد۔ آپ کی وجہ سے یہاں پہ 12 نمبر سنانے پڑے، 6 ان کے 6 ہمارے، 12 ہو گئے، 6 صفات ہو گئے تھے، 12 صفات ہو گئے۔ تو میرے ساتھ یہ عذر ہے تھوڑا سا کہ مجھے رات آئی تو نیند کبھی آ جاتی ہے بائی چانس، یعنی بہت کم ہوتا ہے یہ حادثہ، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ 6-7 مہینے میں 4-5 دن میں گن سکتا ہوں کہ جس میں مجھے رات نہیں ہے۔ فجر کے بعد آتی، فجر کے وقت شروع ہوا مجھے نیند شروع ہوتی، میں اول وقت میں نماز پڑھ کے پھر لیٹ جاتا ہوں۔ اچھا یہاں مجھے فجر میں نیند آتی ہے، جب میں انڈیا جاتا ہوں تو بھی فجر میں آتی ہے۔ یہاں آئی تو وہاں رات میں آ جانا چاہیے، وہاں رات میں نہیں آتی، وہاں رات میں نہیں آتی، وہاں صبح میں آتی ہے، تو یہاں رات میں آنا چاہیے، یہاں پہ بھی نہیں آتی۔ عجیب قصہ میرے ساتھ ہوا ہے مسئلہ۔ اچھا اگر کبھی آ جاتی ہے تو نیپ سا لگ جاتا ہے تھوڑا سا۔ نیپ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پاکٹ خواب کا آتا ہے میرے ساتھ، اور وہ طبیعت اس وقت آنکھ کھل جائے گی کہ میں فارغ ہو گیا اب اس کام سے۔ وہ بغیر خواب کے سوتا نہیں ہوں، کبھی بھی سو جاؤں خواب شروع ہو جاتا ہے جی، بغیر خواب کے آج تک سونا یاد نہیں ہے مجھے، ہر نیند میں خواب ہوتا ہے۔ تو یہ نیپ جو آتا ہے بیچ میں وہ 10-15 منٹ کا آتا ہے، اور 10-15 منٹ میں ایک کمپلیٹ خواب ہوتا ہے، ادھورا خواب نہیں ہوتا، وہاں کھل گئی خطہ ختم، اب بیٹھے آنکھ کھول کے، اب چاہے آپ کتاب دیکھو یا نہیں تو جناب اخبارات دیکھنا شروع کر دو
ہے نا, منصف دیکھ لیا, سیاست دیکھ لیا, حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھ لیتے ہیں. کبھی تو القلم دیکھ لیا آن لائن پہ, القلم آن لائن سے ذرا دوسری خبریں بھی آتی ہیں, ادھر کی ادھر کی, پہاڑوں کی ادھر کی ادھر کی, تو وہ دیکھ لیا. ایسی چیزوں میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے. پھر تو اس میں وہ دیکھ لو آپ, یا پڑھ لو, یا ذکر کر لو, کچھ بھی جو آپ کو کرنا ہے کرو, نیند نہ پڑے گا خالی. عجیب صورت ہے. فجر کے بعد آتی ہے, پھر فجر میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ اتنا نہیں اٹھائے تو یہ صورت ہے. یہ ایک عذر ہے میرے ساتھ, تو اس کی وجہ سے جو ہے اگر نیند لگ گئی مجھے رات میں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو جایا کرتا ہوں فجر میں, لیکن نہیں نیند لگی مجھے جماعت میں کبھی لگتی ہے زیادہ, مطلب دوسرے دنوں کے مقابلے میں جماعت میں رات میں نیند آتی ہوئی میں نے محسوس کیا ہے. گزشتہ سال بھی تجربہ ہوا 2-3 بار, اس میں بھی زیادہ نہیں ہوا لیکن ہوا 2-4 مرتبہ. وہ بھی یہی حال تھا. سلطان لطیف بیچارے کو معلوم ہو گیا تھا, مفتی صاحب آپ جاؤ 6 نمبر ہم سنا لیتے بولتے, کیونکہ کئی مرتبہ میں 6 نمبر میں بیٹھا, کل کے 6 نمبر میں بیٹھ کے مصیبت میں پھنس گیا. 6 نمبر یہاں بیٹھا, اس کے بعد مشورے میں بیٹھا, وہاں گیا تو نیند اڑ گئی. یہاں سو گئے تھوڑا سا, نہیں کل نہیں, پرسوں میں نیند اڑ گئی. جو نیند میری اڑی ہے تو میں نے بہت اس کو بلایا, غریب کو بلایا, امیر کو بلایا, آئی نہیں وہ. اور پھر جب نیند رات میں تو ہوئی نہیں تھی, دن میں اڑ گئی, طبیعت خراب ہو گئی 10 بجے, کیونکہ اس کے بغیر تحمل نہیں ہے صحت میں, تو طبیعت بگڑ گئی. بڑی مصیبت سے کتنے 2:30 بجے 12:30 بجے نیند آئی. نہیں اپن جب 2:30 بجے زور پڑے تھے, 12:30 بجے نیند آئی. 6 نمبر کس نے کیا تھا اس وقت تو 6 نمبر تو ہمارے کس نے تھے, آپ نے کیے تھے, کسی نے کیے. اس کے بعد ہم لوگوں نے مشورہ کیا تھا, آپ حضرات میں چلے گئے تھے, مشورہ وغیرہ ہو گیا تھا نا, تو اس میں دیر ہو گئی تبھی تو ٹھیک ہے. میں عمر ہوں گا تو مجھے اٹھا دی, اپن جواب بنا تو ایسا کر لو. پھر آپ نا اگر وقت پڑ کے آپ آرام بھی, آپ بھی آرام کر لو, کہ ہم نے بھی آگے آرام ہی کرنا ہے. مشورہ تو بعد میں امیر صاحب کے فون پہ ٹیکسٹ میسج کر دو کہ بھائی ہم نے نماز پڑھ لی ہے. ہاں یہ صحیح دیکھ کے ہم نکل گئے. نہیں, دونوں صورتوں میں ہم جب آ چکے ہیں ٹائم تو نکل جائے گا. جی ہاں ٹھیک ہے, وہ تو آپ کو اپنی طرف سے اگر ہم لوگ پڑھ لیے تو میں آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گا, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہم لوگ پڑھ لیے, تو آپ لوگ بغیر اٹھا کے نکل جانا. اچھا ہاں, نہیں تو پھر اٹھا کے جاؤ, کم از کم گڑبڑ نہ ہو جائے. این وقت پہ آخر میں 2-2:30 بجے نیند لگی, پھر فجر نکل گئی, مسئلہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسے کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ. آپ شدہ آپ کہاں یہیں سوئیں گے صرف؟ دوسرے ٹرائی کر سکتے کہ ابھی مشورہ کر لے سکتے. میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, میں تو رات میں جتنی دیر چاہے مشورہ کر لو, مذاکرہ کر لو. ان شاء اللہ ایک دن اور دے دو, پھر ان شاء اللہ رات میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, بس تھوڑا سا کل کھانا ہے, پھر ان شاء اللہ خوب کامیاب ہوں گے. نہیں, میں فیضیاب نہیں کر سکتا بھائی, میں تھکا ہوا کچھ بھی نہیں ہوں کچھ زیادہ. 20 سال کا آپ لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں, ہمارا تو 20 سال کا ہم کو نظر آ ہی رہا ہے پچھلے 5 دن سے کتنا کام پہ لگے. کہہ رہے لایا نہیں بات, میں کہہ رہا تھا یہ جوکس وغیرہ جو 2-3 گھنٹے چلتے ہیں, جوکس جو ہے نا ایک خاص مقدار کے ساتھ اور ایک خاص حد میں بہت ہی پسندیدہ چیز ہے. ایک حدیث شریف ہے جس میں یہ ہے کہ بعض ایسے لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے جو صرف مسلمانوں کو اندر خوشی ڈال دیتے ہیں ہنسا کے, اور وہ ان کی مغفرت کا سبب ہوتا ہے. تو وہ البتہ اس میں یہ ہے کہ وہ لطیفے ہوں, کثیفے نہ ہوں. کثیفے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سیکس کی باتیں ہوں, اس ٹائپ کے اشارے ہوں, ہوتی ہے نا کمر سے نیچے کے جو لطیفے ہوتے ہیں وہ نہ ہوں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی کو بادر کرنے والی چیز نہ ہو. پھر یہ کہ وہ حد سے زیادہ نہ ہو. مگر یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روز آنا ایک وقت مقرر تھا جوکس کا, لطیفوں کا, کہ بھائی اس میں خوش طبعی ہوگی, ادھر ادھر کی بات نہیں ہوتا. طبیعت یہ جزو لائے, جزو جائز ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, نصیحت کرتے کرتے بھی آدمی بادر ہوتا ہے, بہت خشک ہو جاتا ہے نا. تو اس کی وجہ سے ان کے پاس ٹائم مقرر تھا روزانہ, اور کہتے کہ شگفتگی آتی ہے اس سے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں مقرر تھا. تو تھوڑا سا بہت ہونا چاہیے, حسب آدمی رہے, چونکہ ابوس جو ہے نا, ابوسن کمتری بولتے ہیں ہم لوگ, ابوس نہیں ہونا چاہیے, منہ بنا ہوا. طلاقت وجہ بھی تو ہے نا, معروف ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طليق, کہ یہ بھی معروفات میں سے ہے کہ آپ مسلمان بھائی سے ملیں تو آپ کے چہرے پہ بشاشت ہو, شگفتگی ہو. تو طبیعت کھولنے کے لیے, شگفتگی کے لیے, بادرنگ دور کرنے کے لیے لطیفے جو ہم آپس میں جماعت میں سناتے ہیں, دسترخوان پہ سنا لیتے ہیں,
اس کی اجازت ہے، بس یہ کہ اس میں ایک تھوڑا سا لحاظ رہے بس.